ان لوگوں کو آپ اقتدار میں لے کے ہیں جن کے بارے میں آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کا حق ہی نہیں بنتا. تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو نہ صرف دیوالیہ کیا, لاہور سے بڑا ڈی ایچ اے لاہور بن گیا. عدالتیں تو بہت دور کی بات ہے, آپ تو اخلاقی روایات کے اوپر بھی پورے نہیں اتر رہے. انتقال اقتدار ہوا, پاکستان نے آزادی نہیں حاصل کی, کوئی موومنٹ نہیں, یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. انڈین گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز کی پریس کانفرنس مضامین ریکارڈ پہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر بڑے ڈیم اور بڑے سٹوریج نہ بنے, اس کے لیے وہ فنڈنگ کرتے ہیں. وہ کن کو فنڈنگ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں طلحہ سلہری ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن ندیم چودھری صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ فرسٹ کلاس ہے. سر آج کل جو بنگلہ دیش میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیا وہ صورتحال پاکستان میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اچھا, ایک طلحہ میں آپ کو بات بتا دوں, یہ ملکوں میں جو حالات اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں نا, اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یا تو عوام پر ظلم بہت زیادہ ہو جائے, یا پھر عوام میں شعور اتنا زیادہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکل آتی ہیں. جیسے ترکی کے اندر ہوا, طیب اردوان کے خلاف ایک موومنٹ چلی اور اس میں وہاں کی آرمی شامل ہو گئی, لیکن عوام میں شعور بہت زیادہ تھا. عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے, زبردست احتجاج ہوا, بہت زیادہ شہید بھی ہو اس میں, لیکن انہوں نے فوج کو منمانی نہیں کرنے دی, اور پھر وہاں پہ عوامی حکومت آ گئی اور وہ ملک ترقی کی طرف چل پڑا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی آرمی نے کسی ملک کو کبھی نہیں چلایا. اگر چلانے کی کوشش کی ہے تو اس ملک نے نہ صرف ترقی بلکہ اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. ترقی تو بہت دور کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے ملک کی طرف, پاکستان کی طرف. پاکستان میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے, آپ اس کو سمجھ لیں کہ قائد اعظم سے لے کے اب تک اور قائد اعظم سے پہلے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی کہ برٹش رول تھا, اور انتقال اقتدار ہوا. پاکستان نے آزادی نہیں حاصل کی, کوئی موومنٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر بتا دوں. 1947 میں صرف تقسیم ہند ہوئی ہے, یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے, کیونکہ اس کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا. برطانیہ کو, برطانیہ فائنینشلی کلیپس کر گیا تھا. اس کے بعد پھر نیا ورلڈ آرڈر آیا, جس کے مطابق پھر انہوں نے دو حصے تقسیم کیے. پاکستان کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا تاکہ ادھر کی طرف کے لوگ یعنی کہ افغانی وغیرہ وہ ڈائریکٹ اس طرف کے حصے کے لوگوں کو تنگ نہ کریں. یہ تقسیم کی گئی, اور اس تقسیم کے لیے جو انتقال اقتدار ہوا تو اس کے بعد یہ قائد اعظم صاحب کو ایک پاپولر جماعت کے سربراہ کے طور پر اس کا ہیڈ بنا دیا گیا, اور انہوں نے وہ ذمہ داری قبول بھی کر لی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فوج کا ذمہ دار جنرل فرینک تھا, پہلا آرمی چیف جنرل فرینک تھا. اگر آزادی لی ہوتی تو آپ کا آرمی چیف کو مسلمان ہونا چاہیے تھا, پاکستانی ہونا. جوگندر ناتھ منڈل آپ کا پہلے وزیر خزانہ تھا, اور بہت سے قادیانی اس میں وزیر خارجہ تھے. یہ تو آپ کے پاس جو ٹیم تھی, آپ کے پاس وہ ٹیم جس نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا سوائے قائد اعظم کے, باقی سب تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے یا انگریزوں کے ملازم تھے. اور اس کے بعد قائد اعظم صاحب کو میرے نزدیک شہید کیا گیا. اگر وہ شہید نہ کیا گیا ہوتا تو پھر فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان کے اوپر تقریر کرنے کی اجازت 2 سال تک کیوں نہیں دی گئی. اسی طرح لیاقت علی خان صاحب کو بھی شہید کیا گیا. ان کو شہید کیا گیا, سہروردی حسین شہید سہروردی کو زہر دے کے مارا گیا لبنان کے ہوٹل میں. ان لوگوں کو شہید کر کے پھر مارشل اللہ کی راہ ہموار کی گئی. فوج کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک باقاعدہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا, اور پھر جنرل ایوب صاحب نے, جو کہ قائد اعظم صاحب کے نزدیک ایک ناپسندیدہ ترین آرمی آفیسر تھے, ان کو آرمی چیف بنایا گیا. اور وہ پھر انہوں نے بعد میں مارشل اللہ لگایا. انہوں نے مارشل اللہ لگانے کے بعد اپنے اقتدار کو جب طول دینے کی کوشش کی اور انہوں نے امریکن پالیسی ذرا تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا, تو امریکنز نے اس وقت مذہبی جماعتوں کو آگے لے آئے. مذہبی جماعتوں کو تھوڑی سی فنڈنگ کی گئی. انہوں نے پھر یحییٰ خان, اس سے بھی زیادہ ایک بد کردار شخص کو لے کے آئے جس نے ملک توڑ دیا اپنے اقتدار کی حد تک. تو ہم آتے ہیں کہ اس وقت چونکہ وہ اقتدار اس لیے وہ ملک اس وقت ٹوٹا کیونکہ اس وقت بھی آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں کہ بنگالی جو تھے ان میں پاکستانی ادھر مغربی پاکستان کی نسبت ان میں شعور زیادہ تھا, وہ پڑھے لکھے بھی زیادہ تھے. اس لیے انہوں نے اپنے حق کے لیے
باقاعدہ عملی طور پر جدوجہد کی. اور اب تو یہ حامد میر نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ جو مکتی بانی تھی جس نے فوج کے ساتھ مقابلہ کیا وہ بھی فوج کی اپنی ہی پیدا کی ہوئی تھی. ایوب خان کے دور میں وہ تیار ہوئی. ایوب خان نے خود ہی ایسے تیار کیا جیسے جنرل ضیاء نے اپنے دور میں MKM کو تیار کیا, جیسے جنرل ضیاء نے اپنے دور میں مسلم لیگ کو تیار کیا, جیسے جنرل ضیاء نے اپنے دور میں پیپلز پارٹی کو بریک کر کے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی جس میں کھر اور جتوئی صاحب کو آگے لے گئے. تو سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنے کا مطلب ملکوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ سیاسی جماعتوں کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہیں. تو اب جب سیاسی جماعتوں کو آپ بریک کرتے ہیں تو عوام کا رد عمل سامنے آتا ہے. عمران خان کے خلاف آپ نے جتنی موومنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ایک خاموش انقلاب سامنے آیا. خاموش انقلاب کس طرح سامنے آیا؟ بائی بیلٹ آیا سر, 8 فروری کو آیا سر. اور ان لوگوں نے ڈھونڈ کے موبائل کے اوپر انہوں نے کدو بینگن اور دوسروں کے ڈھونڈ کے نشانات کو انہوں نے ووٹ ڈالے. پورا جہیز دے دیا گیا تھا بقول لطیف کھوسا. جی ہاں. تو انہوں نے وہ جو انقلاب ہے وہ انقلاب کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے. وہ عمران خان کی محبت میں وہ انقلاب اس لیے آیا کیونکہ عمران خان پبلک کی آواز بن کے سامنے آیا. سر یہ بتائیں کہ عمران خان نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کیسے چلا لیتے؟ میں آپ کو میں آپ کے لیے دل سے اچھا کروں گا نا تو آپ میرے لیے کوئی اچھی وائبز رکھیں گے, اچھے تاثرات رکھیں گے. اس قوم کو 47 سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ نے اس کی رگوں سے خون نچوڑا. ہمارے بچوں کا مستقبل ختم ہو گیا. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو مقروض کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا IPPs کا جو گوہر اجاز نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان, ان کا بیٹا, ان کی IPPs جو یونٹ ایک بھی نہیں بنایا اور وہ 63 کروڑ پہ لے گئے صرف کیپیسٹی مت کی. اور یہ اب کا تھوڑی چل رہا ہے. 2013 میں جب نواز شریف آئے ڈیل کر کے آئے. اب ڈیل کس سے ہوئی ہے؟ ڈیل ان سے ہوتی ہے جو سیاسی جماعتوں میں اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے. اسٹیبلشمنٹ سر, اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہ لوگ جو اپنی پسند کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. جیسے جنرل باجوہ پہ الزام لگا کہ انہوں نے پیسے لیے اور یہ کچھ کیا. تو یہ ڈیلیں ہوتی ہیں. اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا, 500 ارب پہ IPPs کی کیپیسٹی مت میں انہوں نے جاری کیے. 2013 میں فرسٹ ویک میں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا اور اپنے سارے خرچے اخراجات پورے کیے. اب تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جاوید لطیف نے, اچکزئی صاحب نے, اب تو بمانگ دہل سب نے کہا ہے کہ سیٹیں بکی ہیں, منسٹریاں بکی ہیں. یعنی کہ یہ پاکستان نوا ایک جمعہ بازار ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو نہ صرف دیوالیہ کیا, یہاں کے بچوں کا مستقبل ختم ہو گیا. آپ یہ سمجھیں پچھلے 2 سالوں میں اس جون 2024 تک 21 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. دنیا میں کسی ملک کے اندر اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی یہاں سے لوگ بددل ہو کے گئے. کیوں؟ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ان کا مستقبل ہی نہیں ہے. سر برین ڈرین یہ بہت بڑا مسئلہ. آپ کی 30% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تو لوگ عمران خان کو نہیں پوچھیں گے کہ جس کے دور میں اور کچھ نہیں 16 روپے کا یونٹ تھا, بھائی دنیا کی سب سے مہنگی بجلی آپ بیچ رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے گوہر اجاز صاحب جو آپ کے نگران دور میں تھے انہوں نے کہا کہ 30% انڈسٹری بند ہو گئی ہے, 15% انڈسٹری اس سال بند ہو جائے گی, اگلے سال تک آپ کی 60-70% انڈسٹری بند ہو جائے گی کیونکہ آپ باہر کی دنیا کے ساتھ میچ نہیں کر رہے, آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے. مشرف نے بھی یہی ظلم کیا تھا. مشرف نے کیا کیا تھا؟ بلکہ جنرل ضیاء نے بھی یہی ظلم کیا تھا. جنرل ضیاء نے کیا کیا تھا؟ جنرل ضیاء نے کالا باغ ڈیم کو متنازع بنایا سیاسی مفاد کے لیے اور ملک کو تباہ کر دیا. مشرف نے اپنی پہلی تقریر میں کہا میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا, اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں اب ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہیں. خود انڈین گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز کی پریس کانفرنس مضامین ریکارڈ پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر بڑے ڈیم اور بڑے سٹوریج نہ بنے, اس کے لیے وہ فنڈنگ کرتے ہیں. وہ کن کو فنڈنگ کرتے ہیں؟ وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں جو اقتدار میں آ کر جنہوں نے ڈیم نہیں بنائے. آپ سستے پانی سے سستی ترین آپ بجلی نہیں بنا رہے اور مہنگی ترین IPP سے آپ سینکڑوں روپے کے یونٹ خرید کے آپ کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟
40 خاندان جو IPPs میں شامل ہیں. وہ 40 خاندان کس نے بنائے؟ ایک بندہ ایک دفعہ کرپشن کرتا ہے، آپ اس کو، ایجنسیوں کا کام ہے اس کو فلٹر کر دے، آپ اس کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں، پھر وہ کرپشن کرتا ہے، پھر آپ اس کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں، پھر وہ کرپشن کرتا ہے، پھر وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. وہ کیسے آ جاتا ہے؟ اور ڈکٹیٹرز کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں کرپٹ ترین لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا، تاجروں کو اقتدار میں لایا گیا. جس ملک کے اندر تاجر اور اقتدار میں ہوں گے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ڈکلائن کی طرف جائے گا. سیاست میں آ کے تاجر تجارت کرے گا، طاقت دکھائے گا. سر اور ڈکٹیٹر کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ جنرل ضیاء کے دور میں دیکھ لیں، بے پناہ ظلم ہوا. مشرف کے دور میں دیکھ لیں، اس نے تو اچھا وہ ایسا اللہ کا بندہ تھا مشرف کہ اس نے اپنی جو کتاب لکھی ان دی لائن آف فائر، اس میں اس نے خود لکھا میں نے ان لوگوں کو اٹھایا، امریکہ کو دیا اور پھر اس سے پیسے وصول کیے. یعنی کہ یہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، پھر اس کے ببانگے دہل کو مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اگلا ظلم کیا کیا؟ اگلا ظلم کیا وہ 850 لوگ جن کے اوپر کرپشن کیسز تھے، وہ تمام سیاستدان اور کرپٹ ترین رجیم جنہوں نے پاکستان کو اشروں سے لوٹا، نوچا، ان کے ساتھ NRO کیا اور ان کو دوبارہ پاکستان لوٹنے کا لائسنس دے دیا. اور اس کو لوٹنے کا نہ صرف لائسنس دیا بلکہ اس کے بعد آنے والی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار ان کے حوالے کیا. آج کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ آپ نے قرضہ لیا، کہاں گیا آپ کا قرضہ؟ آپ قرضے لیتے ہیں IPPs اور اس طرح کی آپ نے گیمیں کی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے وہ پیسہ ساری اپنی جیبوں میں لیں، وہ آپ نے باہر کی دنیا میں ساری انویسٹمنٹ کر دی. دبئی، اب دبئی لیکس آئیں یا کوئی بھی لیکس آئیں، آپ اندازہ کریں کہ باجوہ صاحب کے خلاف کہ انہوں نے 12 ارب تو ایک چھوٹی سی رقم ہے، یہ ایک پینٹ ہے جو ریکارڈ پہ آ گیا کہ جناب انہوں نے 12 ارب روپے کی کرپشن کی اور انہوں نے 5 سالوں میں یہ سارا جائیداد. جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس نے نیکی کا کام کیا، اس صحابی کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. لوگ اقتدار میں آتے ہیں اپنے اثاثے اوپن کر، حضرت عمر کی دور ہے کی مثال، اپنے اثاثے اوپن کرتے ہیں، سپہ سالار اپنے اثاثے اوپن کرتے ہیں، اقتدار میں آ کے بزنس نہیں کرتے. آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ کے اثاثے بن جاتے ہیں. لوگ اندھے ہیں، آج کا نوجوان اندھا ہے. سوشل میڈیا کو آپ روک سکتے ہیں؟ یہ 3 کروڑ لوگ جو بچوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، یہ مجاہد ہے، یہ آج کے دور کا مجاہد ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. اور ہر بندے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ اس کا تیر کمان ہے. یہ 303 کی گولیاں جو سامنے لگتی ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہی. تھوڑی سی اور تھوڑے سے لوگ کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بندے مار سکتے ہیں، آپ سے چند بندوں کو اٹھا سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. یہ سافٹ ریولوشن آ چکا ہے. سر آپ نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے، لیکن کروڑوں لوگوں کے ذہن عمران خان نے بدل دیے. اسی وجہ سے بدل دی. وہ اس کو مسیحا کیوں کہتے ہیں؟ بے شک عمران خان کے اندر بہت سی خامی ہیں، لیکن عمران خان کے اندر خوبی بھی تو ہے کہ آپ نے دن رات ایک کر دیا، اس کا ایک بھی کرپشن کیس آپ نہیں نکال سکے. اور اس کے اوپر عدت والا کیس، میں چونکہ مذہب کے اوپر اور سیاست کے اوپر تھوڑا سا میرا علم ہے، اتنا گھٹیا قسم کا کیس آپ کسی کے اوپر لگا دیں. آپ اس دفعہ آپ نے اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کی ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے، پامالی کی آپ نے خواتین کا احترام ختم کر دیا. جو سینیٹر سواتی کے ساتھ ہوا ہے آج کی مہذب دنیا میں، یہ ایک ایسا شرمناک فعل ہے. میں کہتا ہوں تاریخ اسلام میں اس سے گندا فعل کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ جو آپ نے کر دیا. کبھی آپ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تصور ہی نہیں ہے. آپ اس وقت آزاد ہوں گے یا آپ کی مملکت اس وقت آزاد ہوگی جب آپ کے ملک میں سرکاری زبان انگریزی ہو. انگریزی نہیں ہوگی، اردو ہوگی. انگریزی فاتح قوم کی زبان تھی، وہ چلی گئی، ان کی زبان ابھی تک موجود ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کا قبضہ برقرار ہے. انگریزی زبان اگر ہماری سرکاری زبان ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا قبضہ برقرار ہے ادھر. سر اور ایک اور بات، ان کا قبضہ برقرار ہے، ان کی عدالتیں، ان کا نظام، یہ کفر کا نظام ہے. یہ نظام انصاف کفر کا نظام ہے، یہ نا انصافی پہ مبنی کا نظام ہے.
آپ جب تک اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام خلافت ہے. ہمارے پڑوس میں چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک، 40 سال وہ حالت جنگ میں رہا، مسلسل جنگ کی ہے، آدھی قوم انہوں نے کٹوا دی ہے. آپ سے آگے ہیں، آپ ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. آپ کہیں گے وہ ان پڑھ ہیں. ان میں سے ایک بندے نے بھی امریکہ میں جا کے کسی جرنیل نے وار کورس نہیں کیا. آپ کا ملک اس وقت آزاد ہوگا جب آپ کے جرنیل افغانستان میں جا کر، جب آپ کے جرنیل چین میں جا کر، جب آپ کے جرنیل رشیا میں جا کر وار کورس کریں گے. آپ جب تک امریکہ میں وار کورس کرتے رہیں گے، آپ ان کی ذہنی طور پر ان کے غلام رہیں گے. سر اس وقت جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے بدتر حالات ہو جائیں گے یہاں پہ، یا اس کی ایک اپنی مثال قائم ہوگی؟ میں ابھی آپ کو تھوڑی سی بات میں اس کو کھول دیتا ہوں. کھول دیں. میں نے کہا کہ یہ جو سافٹ ریولوشن آیا، خاموش انقلاب آیا بیلٹ کے ذریعے، 3 کروڑ یہ نوجوان ہیں. لیکن یہ اس 3 انقلاب کو کروڑ سر نوجوان، رون دیا نا، اس انقلاب کو کوئی روندا نہیں. لاوے کے اوپر آپ جو ہے مٹی ڈال دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لاوا ٹھنڈا ہو گیا. لاوا پک رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، اس کی آگ اور تپش محسوس ہو رہی ہے. آپ نے لوگوں کے مستقبل چھین لیے، ان سے ان کی اولادوں کے مستقبل چھین لیے، آپ نے پاکستان کا مستقبل چھین لیا. ایک بچہ انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے اس کے ملک کے اندر تو کام کرنے کے حالات نہیں ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رزق کے لیے پردیش جاتا ہے. جس گھر کا ایک بچہ رزق کے لیے پردیش جاتا ہے، اس گھر کے آپ فیلنگ ان سے جا کے پوچھیں. جو بچہ پردیش میں ہے، پردیش کاٹنا چھوٹی سی بات ہے، اور جن کی فیملی ادھر بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں سے کماتا ہے، یہاں پہ لاتا ہے، اور یہاں پہ بجلی کا بل دے کے آپ کی جیبوں سے ڈاکے مار لیے جاتے ہیں، دوائیوں کے نام پہ آپ سے ڈاکے مار لیے جاتے ہیں. جو 18 کروڑ روپیہ فی کلومیٹر ایک سڑک بناتا ہے مراد سعید، آپ اس کو 42 کروڑ روپیہ 48 کروڑ روپیہ فی کلومیٹر بناتے ہیں. آپ کرپشن کرتے ہیں، عدالتیں آپ کے اوپر فرد جرم لگی ہوئی ہے. وقت کا وزیر اعظم نواز شریف، اس کے خلاف شہباز شریف، اس کے خلاف جو ہے وہ کرپشن چارجز تھے، اس کے 1600 روپے کی منی لانڈرنگ تھی، اس کے اوپر فرد جرم تھی. آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اس کے سارے کیس بند کر دیے. کیا قوم اندھی ہے؟ قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا لوگ پاگل ہیں؟ لوگ یاد رکھتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے ہمارا دشمن کون ہے. پہلے یہ نہیں پتا چلتا تھا ہمارا دشمن کون ہے، اب لوگوں کو پتا ہے اس ملک کا دشمن کون ہے. میرے نزدیک قومی خزانہ لوٹنے والا سب سے بڑا غدار ہوتا ہے. قومی خزانہ لوٹنے والا سب سے بڑا غدار ہوتا ہے، اور اس کا سہولت کار بھی اسی طرح کا ہے. صحیح بات. دونوں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ. سر آخری سوال، بلڈ ریولیشن آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں پھر وہی میں نے کہا کہ کلیئر لفظوں میں بتا دیں سر. آج ایک بات، لاوا پک رہا ہے، لاوا پک رہا ہے. لاوا پھٹے گا کب؟ اگر یہ اسی طرح کے حالات رہے، سب کچھ خسو خاشاک کی طرح بہہ جائے گا. ایک نئی مثال قائم ہوگی دنیا میں. سر اگر پرانے انقلاب دنیا بھول جائے گی. پرانے انقلاب دنیا اس وقت نوجوانوں کے، آپ نے نوجوان تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے بوڑھے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ کر دیا، ساری زندگی اس ملک کو دی آپ نے. یہ نفرت جو پیدا ہوئی ہے قوم کے دلوں کے اندر، یہ لاوا جو قوم کے دلوں میں پک رہا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا. یہ آنے والی اگلے سال جب تک یہ نسل زندہ ہے، یہ اگلی نسلوں تک چلے گا. بھٹو کو آپ نے پھانسی لگائی، بھٹو کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیے، ان کو قلعے کے اندر لایا، ان کو مارے دیے، ان کو کوڑے لگائے. وہ نفرت ابھی ختم نہیں ہوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ نفرت ابھی ختم نہیں ہوئی، اور یہ اس نفرت کے ساتھ وہ پلس ہو گئی ہے. اوپر ایک تھوڑی سی جماعت ہے، چند سو لوگ آپ دیکھیں گے. اس وقت یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جب ڈی ایچ اے کے اندر اور عام آبادیوں میں فرق ختم ہو جائے گا. یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جب شہروں کے اندر سے کنٹونمنٹ شہر سے 20 کلومیٹر باہر ہوں گے. یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جب ہر کوئی ادارہ اپنی ٹیریٹری کے اندر چلا، اپنی ڈومین میں کام کرے گا. کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. سرحدوں کی حفاظت کرنا. میرا مشورہ یہی ہے، کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، عدالتوں کو اپنی ڈومین میں دینا چاہیے، سیاست کو اپنی ڈومین میں لینا چاہیے. اگر سیاست صحیح طریقے سے چلے، اور کرپٹ لوگوں کے خلاف سخت ترین احتساب ہونا چاہیے. اس ملک کو اب ایک بہت بڑے، اگر آپ
ایک سرجری بڑی نہیں کریں گے, آپ بڑے پیمانے پہ آپریشن کلین اپ نہیں کریں گے, اگر آپ کرپٹ رجیم کو اسی طرح ملک کے اوپر مسلط رکھیں گے اور اسی طرح لوگوں کی جیبوں سے آپ پیسے نکالیں تو زیادہ عرصہ آپ اس نظام کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے, اس نظام کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے. تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے. اس سے پہلے کہ خانہ جنگی ہو جائے آپ کو چاہیے آپ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھیں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو چھیل کر سیاست سے الگ کریں, سخت ترین احتساب کریں. اگر آپ سخت ترین احتساب نہیں کریں گے, پسند کا احتساب کریں گے, پیسے لے کے چھوڑ دیں گے, مرضی کے لوگوں کو آپ آگے لے کے آئیں گے, پسند کا انصاف نہیں چلے گا. ٹھیک ہوگا سر. انصاف ہمیشہ بے رحم ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اسلام میں حکم ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اگر آپ اسلام سے روگردانی کریں گے, آپ پکے سچے مسلمان اگر ہیں تو آپ کو مسلمان بن کے دکھانا چاہیے. آپ کو اگر یہ میں اس جمہوریت کو کفر کا نظام کہتا ہوں, اگر اس جمہوریت کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو اسلامی سانچے میں لے کے آئیں. اس عدلیہ کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو اسلامی سانچے میں لے کے آئیں. کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. یہ ملک تباہ اور برباد ہو چکا ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل ختم ہو چکے ہیں. آپ نے ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی مقروض کر دیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک عام آدمی, میں 50 سال تک ایک بہت زیادہ محنت, میں نے 37 سال سروس کی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں سروس کر رہا ہوں, لیکن میرے آنے والے بچے مقروض ہیں. میرا اپنا مستقبل, میں نے تو جیسے بھی اپنا وقت ہو, میں کیا برداشت کروں گا میری آنے والی نسل بھی اسی طرح آپ کی غلام بنے اور اپنی کمائی اور اپنی خوشحالی کے سارے پیسے آپ کے حوالے کر دے آپ کی عیاشیوں کے لیے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے صرف اپنی گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے 2.5 کروڑ روپے لگا دیا. حمزہ شہباز چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنا اور اس نے صرف سوئمنگ پول اور اپنے دفتر کے اوپر اس نے 25 کروڑ روپے لگوا دیے. شہباز, آپ کا ملک دیوالیہ اور آپ اپنی عیاشیوں کے لیے بجٹ کو اوپر لے کے آئے. سینیٹر سنجرانی کی آپ نے دیکھا نہیں, جو آپ کے چیف چیئرمین تھے, ان کی تو اب وائرل ہو گئی ہے کہ لان میں بیٹھے ہوئے آپ نے اے سی لگائے ہوئے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے اندر عزت اور غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اور آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو آپ اقتدار میں لے کے ہیں جن کے بارے میں آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کا حق ہی نہیں بنتا. آپ اس کا حق چھین لیتے ہیں. عدالتیں تو بہت دور کی بات ہے, آپ تو اخلاقی روایات کے اوپر بھی پورے نہیں اتر رہے. آپ نے لڑنا گیا کس سے؟ آپ کو کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے. لاہور سے بنا ڈی ایچ اے لاہور بن گیا اور ملک دیوالیہ ہو گیا. نہیں کرنا چاہیے ایسا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی تو ناظرین, ہوپ فلی ندیم چودھری صاحب کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک کے بٹن پر پریس ضرور کیجیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اس پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہدار.